السلام علیکم ناظرین، اخلاق و عادت و زہدی و تقوی کا بیان کر رہا ہوں۔ امام بخاری کو اپنے والد کی میراث سے کافی دولت ملی تھی۔ آپ اس سے تجارت کیا کرتے تھے۔ غلاموں کے کاروبار سے بھی آپ کو 500 درہم ماہانہ کی آمدنی تھی، لیکن اس آسودہ حالی سے آپ نے کبھی اپنے عیش و عشرت کا اہتمام نہیں کیا۔ جو کچھ آمدنی ہوتی طلبہ علم کے لیے صرف کرتے، غریب اور نادار طلبہ کی امداد کرتے، غریبوں اور مسکینوں کی مشکلات میں ہاتھ بٹاتے۔ محمد بن حاتم کہتے ہیں کہ امام صاحب نے اپنا روپیہ مساربت پر دیے رکھا تھا، خود کا کاروبار کا علیحدہ رہتے تھے تاکہ علم نبوی کی خدمت اور اشاعت میں کوئی عزم حلال نہ آنے پائے۔ اپنے تجارتی شرکار کے ساتھ غیر معمولی حیات اور مروت برتتے تھے۔ کوئی مضارب 25,000 درہم دبا بیٹھا۔ اس کے ملاقات ہوئی۔ شاگردوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ شخص پہچان روپیہ وصول کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا، قرض دار کو پریشانی میں ڈالنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ ہر قسم کا معاملات میں آپ بے حد احتیاط برتتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ تاجر شام کے وقت مال خریدنے آئے، قیمت تھوڑی لگائی۔ امام صاحب نے فرمایا، دن ڈھل گیا، آپ لوگ صبح آ جائیں تو بہتر ہے۔ صبح کچھ اور تاجر آئے، انہوں نے زیادہ قیمت لگائی، مگر امام صاحب نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ شام جو لوگ آئے تھے میں نے انہیں دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اور چند ہزار درہم کی وجہ سے میں اپنا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ طالب علم کی دور میں آپ کو بسا اوقات کئی روز بھوکا رہنا پڑا، لیکن کبھی کسی ساتھی سے ذکر نہیں کیا۔ کپڑے نہیں رہے تو کئی روز اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، مگر غیروں اور خوددار طبیعت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کسی ساتھی کے آگے دست سوال پھیلائیں۔ حفصہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم بصرہ میں حدیث لکھتے تھے تو امام بخاری بھی کتابت حدیث میں ہمارے ساتھ شامل تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ بخاری کئی روز تک غیر حاضر رہے۔ تلاش کرتے کرتے حجرہ پر پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ خرچ ختم ہو گیا تھا۔ بعد میں کپڑے بھی فروخت کر دیے اور اب تن کی عریانی کے سوائے کوئی لباس بھی نہیں۔ ایسے تلخ حالات پیش آ جانے کے بعد بھی کسی سے اپنی حاجت کا ذکر نہیں کیا۔ آپ ایک زبردست عالم، محدث اور صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اسماعیل الرجال کے مانے ہوئے ناقد اور مورخ بھی تھے، اس لیے امکانی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ علماء
اجلونی نے اس سلسلے میں ایک روایت نقل کی ہے۔ امام صاحب کو طالب علم کے زمانے میں دریا کا سفر پیش آیا۔ کشتی میں سوار ہوئے تو آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھی۔ ایک شخص امام صاحب سے بڑی حسن عقیدت کے ساتھ پیش آیا، خود مل جل کر بڑھایا۔ امام صاحب بھی اس سے کافی بے تکلف ہو گئے اور اسے اپنی اشرفیاں کی خبر دے دی۔ ایک روز صبح سویرے یہ شخص بیدار ہوا اور شور غل مچانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے متعجبانہ انداز سے پوچھا تو بولا، میرے پاس 1000 اشرفیاں کی تھیلی تھی، آج وہ اپنے سامان میں نہیں پاتا ہوں۔ کشتی والوں کی تلاشی شروع ہو گئی۔ امام صاحب نے بڑی خاموشی کے ساتھ اشرفیوں کی تھیلی دریا کی موجوں کے سپرد کر دی۔ جب کسی مسافر کے سامان سے وہ تھیلی برآمد نہ ہوئی تو لوگوں کے تیور بدلے اور اس شخص کو سخت دست کہنا شروع کیا۔ سفر پورا ہوا۔ وہ شخص تنہائی میں امام صاحب سے ملا اور کہنے لگا، کہیے آپ نے اشرفیوں کی وہ تھیلی کیا کی؟ امام صاحب نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، دریا میں پھینک دی تھی۔ اس نے پوچھا، آپ کی طبیعت اتنی بڑی رقم اس سے بے دردی سے دریا برد کر دینے پر کیسے آمادہ ہوئی؟ تم کسی دنیا میں زندگی کے سانس لیتے ہو؟ آپ نے فرمایا، میری ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے جمع و ترتیب میں ختم ہو گئی۔ میری علمی دیانت اور پاکیزگی ضرب المثل بن چکی ہے۔ کیا چوری کا شبہ اپنے اوپر لے کر اس دولت کو پامال کر دیتا جو امر عزیز کے تمام بہاری کھول کر حاصل کی ہے؟ امام صاحب نے زندگی کی بھر کسی کی غیبت نہیں کی۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے روز مجھ سے غیبت کا سوال نہ ہوگا۔ رحم دلی اور خدا پرستی جزو زندگی بن چکی تھی۔ عبداللہ بن محمد السیانی ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام بخاری کی خدمت میں حاضر تھا۔ امزر سے آپ کی کنیز آئی اور تیزی سے نکل گئی۔ پاؤں کی ٹھوکر سے راستہ میں رکھی ہوئی روشنائی کی شیشی الٹ گئی۔ امام صاحب نے ذرا غصہ سے فرمایا، کیسے چلتی ہے؟ کنیز بولی، جب راستہ نہ ہو تو کیسے چلیں؟ امام صاحب یہ جواب سن کر انتہائی تحمل اور بردباری سے فرماتے ہیں، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ سیانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اس نے تو آپ کو غصہ دلانے والی بات کہی تھی، آپ نے آزاد کر دیا۔ فرمایا، اس نے جو کچھ کہا اور کیا میں نے اپنی طبیعت کو
اسی پر آمادہ کر لیا۔ ایک بار امام صاحب بیمار ہوئے، آپ کا قاردرہ حکیموں کو کھلایا گیا۔ انہوں نے کہا کسی راہب کا قاردرہ معلوم ہوتا ہے جو سالن استعمال نہیں کرتے؟ امام صاحب سے پوچھا گیا۔ انہوں نے فرمایا 40 برس سے سالن نہیں کھایا۔ اعتبار نے صلہ اصرار کیا تو فرمایا کہ کھجور اور سیرے سے روٹی کھا لیا کروں گا۔ مقسم بن شہید کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا تو دوست احباب جمع ہو جاتے، آپ ان کے ساتھ نماز پڑھتے اور ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے، اسی طرح پورا قرآن ختم کرتے، ایک قرآن تہجد میں ختم کرتے اور دن کو صبح سے افطار تک ایک قرآن پورا کر لیتے۔ محمد بن ابی حاتم ابو وارق کا بیان ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو امام صاحب رات کو بار بار اٹھتے، چراغ روشن کرتے اور کتاب بنی میں مشغول ہو جاتے۔ ہم نے کہا آپ خود تکلیف فرماتے ہیں، ہم جگا دیا کریں۔ فرمانے لگے تم جوان ہو، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تمہاری نیند میں خلل ڈالوں۔ اللہ اکبر۔